قوموں کی ترقی کا راز۔ ٹیکساس کی ایک جیل میں 37 سالہ ایک لڑکی کو موت کا انجیکشن لگایا گیا۔ ڈیتھ بیڈ پر لیٹے اس نے ہنس کے آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی اور موت کا اعلان کر دیا اور کہا، ایسی پرسکون موت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ لڑکی کی ماں دندہ کرنے والی عورت تھی۔ بچپن ہی سے وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی جاتی اور نشے پر لگ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ماں کے نقش قدم پر چلنے لگ پڑی۔ 10 سال بعد اسے خیال آیا کہ اسے اس دندے کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی چھیننے کا اسکیم بنائی۔ موقع واردات پر مزاحمت ہوئی اور لڑکی کو اور اس کے بوائے فرینڈ نے امریکی جوڑے کو گھبرا کے قتل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے اور عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ پھر اپیلوں کے چکروں میں کافی عرصہ گزرتا گیا۔ اس دوران جیل کے عملے نے دیکھا کہ لڑکی، جو کہ شرابی اور بدزبان عورت تھی، اس نے اچانک سب کچھ چھوڑ کر بائبل کی اسٹڈی شروع کر دی۔ اس کے زبان صاف ہو گئی اور اخلاق بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اکثر اپنے سیل میں بائبل پڑھتی رہتی۔ ملنا جلنا اور بات چیت ختم کر دی۔ 1 سال بعد وہ مبلغ بن گئی، اور ایسی مبلغ جس کے الفاظ میں تاثیر تھی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل گرین لائف انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ شکریہ۔ اس نے جیل میں ہی تبلیغ شروع کر دی، عبادت اور ریاضت کو اپنا معمول قرار دے دیا اور جیل میں کئی لوگوں کی زندگیاں ہی بدل دی۔ وہ لوگ جو اسے قاتلہ اور سنگ دل کہتے تھے، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے اور جیل میں ایک روحانی انقلاب آیا۔ اس بات کی خبر جب میڈیا کو پہنچی تو وہ جیل پر ٹوٹ پڑے۔ پھر ہر اخبار میں لڑکی کی ہیڈ لائن لگی، ہر شخص نے اس کو فوٹو اٹھائی اور اسے معاف کرنے کے لیے مظاہرہ ہونے لگے۔ حقوق انسان کی تنظیموں نے امریکہ میں لڑکی بچاؤ، یعنی اس لڑکی کا نام کارلا تھا تو کارلا بچاؤ تحریک شروع کر دی، اور احتجاج یہاں تک بڑھا کہ زندگی میں پہلی بار خوبجان پال نے عدالت کو سزا معافی کی باقاعدہ درخواست دے دی، لیکن عدالت نے ٹکرا دی۔ سزائے موت سے 15 دن قبل کنگ لیری نے CNN کے لیے اس کا انٹرویو جیل میں کیا۔ اس انٹرویو کے بعد پورے امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ قاتلہ نہیں، یہ معصوم ہے۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کارلا نے پرسکون انداز میں جواب دیا، نہیں، بلکہ میں اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس نے میری پوری زندگی ہی بدل دی۔ امریکی شہریوں نے متفرقہ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ فیورل کے سامنے پیش کی۔ بورڈ نے سزا معافی سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سن کر عوام ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے گھر کے سامنے آ گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ امریکہ کے سب سے بڑے پادری جیکی جیکسن نے بھی کارلا کی حمایت کر دی۔ بش نے درخواست سنی اور فیصلہ کیا کہ مجھے کارلا اور جیکی جیکسن سے ہمدردی ہے، لیکن مجھے گورنر قانون پر عملداری کے لیے بنایا گیا ہے، سزا معاف کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اگر فرشتہ بھی ہوتی تو قتل کی سزا معاف نہ ہو سکتی۔ موت سے 2 روز قبل کارلا کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو جج نے یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی، اگر آج پوری دنیا بھی کہے کہ یہ عورت کارلا نہیں ہے، مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے ریلیف نہیں۔ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 انسانوں کو رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی قانون رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا کے سامنے ان 2 لاشوں کے جواب دہ ہیں جنہیں کارلا نے مار ڈالا۔
جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے بیمار اور سڑی ہوئی معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو مجھے حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول یاد آ جاتا ہے، معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔